ایک بات آپ کو بتاؤں میرے پیارو، یہ پورا مجمع ہم بیٹھے ہیں، ہم کیا جتنے دنیا میں ہیں ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں بولو نا، اللہ کو دیکھا نہیں۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں، چاہے علماء ہو، چاہے بیان کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بتاؤ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ کیونکہ ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں۔ ارے پورا مجمع بولے ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن قسم کھا کر کہو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ ارے بولو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 7ویں پارے۔ اللہ نے فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ فرماتا میں سارے بندوں کو دیکھ سکتا۔ چھپ کے گناہ کرے تو کس کو معلوم؟ کھل کے گناہ کرے تو کس کو معلوم؟ رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی چلے، بولو کس کو معلوم؟ اللہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اے میرے پیارو، آج بہت پیاری بات کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں تاجپور والے ساتھ میں بولو نا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ میں تاجپور پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ مولانا سہراب صاحب تاجپور پہلی مرتبہ آیا۔ جیسے مولانا سہراب صاحب نے کہا نا کئی زمانے سے میں کلکتہ آ رہا ہوں، الحمدللہ یہ کولکتہ آنا بہت پیارا ہے، لیکن یہ تاجپور میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے۔ تو آپ ذرا میری بات کو سمجھیں گے نا انشاءاللہ؟ پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود؟ میں سب کے پاس ذکر کرواؤں گا، لیکن پہلے ایک بہت پتے کی بات پر ہم آ رہے ہیں۔ میرے پیارو، آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا۔ ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بولو سنا ہے سب نے؟ جی سب نے سنا۔ آواز سے بولے نا۔ موسیٰ علیہ السلام۔ تو اتنا دور دور بٹھایا، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آئندہ سے ایسا مت کرنا، قریب قریب بٹھانا، قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ؟ میں آپ کو دیکھوں، آپ میرے کو دیکھیں۔ ساتھ میں بولو نا، آپ نے نبی کا نام سنا، بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا یہ بتاؤ، حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ آواز سے بولو، پہاڑ پر جاتے تھے۔ پہاڑ کا نام کوہ طور، بولو پہاڑ کا نام کوہ طور۔ کوہ کے معنی پہاڑ، طور پہاڑ کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے، اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے، خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا، ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو۔ اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو، بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے، سبحان اللہ۔ اب آ جاؤ، اللہ کتنے بڑے ہیں، سب کو سننا ہے نا پہلی بات، پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور تھوڑی آواز بڑھا دے، پھر اس کے بعد نہ گھٹائے، تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی، سب غور سے سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے، بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، رات سے آدھی رات۔ حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جب صبح سے لے کے دوپہر، اور دوپہر سے لے کے شام، اور شام سے لے کے رات، اور رات سے لے کر آدھی رات، سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ، آدھی رات ہو گئی، صبح سے باتیں کر رہے ہو، جاؤ گھر جاؤ۔ اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ، اور گھر جا کر سو جاؤ، اس لیے کہ تم انسان ہو، بے شک تم نبی ہو، میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے، لیکن تم انسان ہو، گھر جا کے سو جاؤ، کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ مجھے نہیں جانا، اللہ مجھے نہیں جانا، اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا، اللہ اتنا اچھا لگتا۔ اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام، اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا اللہ آپ
सोने वाला। अल्लाह ने फरमाया नहीं मैं नहीं सोता। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यनाम वला यंबगी लहु अन यनाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सोते नहीं और अल्लाह की शान भी नहीं कि अल्लाह क्या करे सोए। अल्लाह सोने वाले नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं मूसा तुम इंसान हो, तुम पैगंबर हो, इंसान हो, जाओ तुम घर चले जाओ और घर जाके सो जाओ, बहुत थके होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तेरी कसम बात करने में इतना मजा आता, और सच बताओ अल्लाह के साथ बात करने में कितना मजा आता होगा। हमसे दुनिया का कोई बड़ा आदमी बात कर ले, अरे हमको बहुत अच्छा लगता। अरे कोई मौलाना हमसे बात कर ले, हमको बहुत अच्छा लगता। अरे कोई कमिश्नर हमसे बात कर ले, हमको बहुत अच्छा लगता। तो मेरे प्यारों अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह बात करते होंगे क्या शान होगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं अल्लाह मैं नहीं जाने वाला। और हज़रत मूसा की जुबान मुबारक से ये जुमला निकला इन अंत ला तनाम फअना अयदन ला अनाम। अल्लाह अगर आप सोने वाले नहीं है ना तो मैंने भी इरादा कर लिया मैं भी सोने वाला नहीं। साथ में बोलो मैं भी सोने वाला। अल्लाह ने फरमाया तुम भी नहीं सोओगे। कहा नहीं अल्लाह बात करने में बहुत मजा आता। अब तय हो गया, अब तय हो गया आप नहीं सोएंगे। बोलो मैं भी नहीं सोऊंगा। साथ में बोलो आप नहीं सोएंगे मैं भी। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया ठीक है मेरे पैगंबर मूसा जब तुमने फैसला ही कर लिया मैं तो नहीं सोऊंगा, तुम भी नहीं सोओगे, फैसला कर लिया तो एक काम करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या काम करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ पहाड़ से उतर जाओ, पहाड़ से उतर जाओ, अपने घर जाओ और अपने घर से कोई कटोरा ले लो, कटोरा समझते हो ना बर्तन, प्याला ले लो और उसमें दूध रख लो और उसके बाद फिर पहाड़ पर आ जाओ। और एक काम करना कि जब पहाड़ पर आ जाओ तो ऐसे हाथ रखना, ये तुम्हारा हाथ होगा, हाथ के अंदर कटोरा होगा और कटोरे में बोलो ना कटोरे में ऐसे खड़े रहना, फिर जितनी मर्जी चाहे तुम बातें करते रहना, तुम यहाँ से बातें करते रहोगे मैं वहां से बातें करता रहूंगा। बोलो अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े 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 गए, पहाड़ से उतरे, अपने घर गए, अपने घर जाकर जल्दी से कटोरा साफ लिया, उसमें दूध रखा और फिर दौड़ते दौड़ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, पहाड़ पर आ गए और पहाड़ पर आकर ऐसे 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 यूं हाथ कर लिया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगंबर का हाथ है, हाथ में कटोरा है और बोलो कटोरे में दूध है। हज़रत मूसा ऐसे ही खड़े और अल्लाह की बातें शुरू हो गई। हज़रत मूसा भी बात करने लगे। ए मेरे प्यारों साथ में बोलना, अचानक अल्लाह ने जन्नत की एक खिड़की खोलकर एक ठंडी हवा का झोंका भेजा। भाई आदमी बिल्कुल गर्मी में हो, तड़प रहा हो, चारों तरफ से पसीना होता हो और यूं हाथ करके खड़ा हो और सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके आधी रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब थके हैं, इंसान है, ऐसे खड़े हैं, वो पैगंबर का हाथ है, हाथ में कटोरा है, कटोरे में दूध है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े और अल्लाह ने जन्नत से ठंडी हवा का झोंका भेजा। वहां ठंडी हवा का झोंका आया, यहाँ हजरत मूसा को झोंका आया। अरे बोलो यहाँ हजरत मूसा को। अब जैसे आप लोग बैठे, अभी गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि जब दोपहर की चिलचिलाती गर्मी हो और आदमी पूरा गर्मी में परेशान हो और कोई ऑफिस में चला जाए जहाँ एसी चलता हो और ठंडा ठंडा एसी चलता हो, बताओ नींद आती कि नहीं आती? अरे बोलो ना आती कि नहीं आती? अरे आपको ताज्जुब होगा, मैं तो वहाँ सूरत में रहता ना गुजरात में, तो जब जुमा की नमाज पढ़ा था, खुतबा देता, हाँ, और बयान करता, पूरा पसीना पसीना में शराबोर हो जाता, तो कोई भी हमारे दोस्त के ऑफिस में जाता, वो मेरे को कहता कारी अहमद अली आपको कुछ खरीदना बेचना है? मैंने कहा नहीं ठंडी हवा खाना है। तो ठंडी हवा तो लोगों को बहुत पसंद होती है, तो हमको अगर दुनिया के एयर कंडीशन की हवा पसंद है, अल्लाह की कसम वो जन्नत की हवा, बोलो सुभान अल्लाह, वो ठंडे। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे खड़े गए और वो जन्नत की ठंडी हवा आई। ये मेरी तरफ देखना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ? आंखें बंद हुई थोड़ी देर के लिए और हाथ, जैसा हाथ नीचे हुआ वो कटोरा पहाड़ से गिरा, टूट गया। भाई कटोरा भी टूट गया और दूध भी गिर गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझते हो गए, फौरन अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ मेरे पैगंबर, क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बहुत थोड़ा सोया, अल्लाह बहुत थोड़ा सोया, सिर्फ एक झोंका आया, बस मेरी गर्दन ऐसे हो गई अल्लाह, और अल्लाह वो कटोरा टूट गया अल्लाह, वो दूध गिर गया। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे पैगंबर बताओ अब नींद आ रही कि नहीं आ रही है? अब आ रही कि नहीं आ रही? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। अल्लाह सही है मैं इंसान हूँ, मुझे नींद आ रही है अल्लाह, अब मैं चला जाऊँगा अल्लाह मैं यहाँ से जाऊँगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाओ, चले जाओ, इंसान हो, जाओ चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के नीचे उतरे होंगे, फिर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर, सब करने धरने वाला अल्लाह, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर आए और पहाड़ पर आकर
کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی، کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا، سو جاؤں گا، لیکن آپ میرے اللہ ہیں، آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں، اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں، بولو نا اللہ سوتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا تاجپور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما لا تنام، یا رب اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا، بولو جواب تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا، تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا، کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، بولو سبحان اللہ، میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رکھے گئے جن کا نام ہے حضرت ابی۔ پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ۔ اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، حضرت ابی قریب آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں، ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے، مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا، بولو جواب تم کو ہوتا ہے، کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا۔ حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم، ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے۔ ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی، بولو سبحان اللہ۔ کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی۔ ہمارے آقا صاحب نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے، تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاجپور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ، یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی، کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی، ہاں کرسی، ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاجپور کا یہ، میں تاجپور کا وہ۔ اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟
اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ. پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ. درود نہیں پڑھ رہے بھائی آپ لوگ ساتھ میں پڑھیں نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ ہر فرض نماز کے بعد. پرابلم زور سے. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ فرض پڑھتے ہو؟ اب کوئی کہے گا میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھوں گا اور فجر ہی نہیں پڑھتا. لیکن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ایک اور بات سن لو. ہمارے آقا تھا اور یہ تو ابھی عمل کرنا. ابھی آج رات کو عمل کرنا. بولو انشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ ابھی یہاں بیان مکمل ہوگا دعا ہو جائے گی ہم سب اپنے گھر پر جائیں گے. میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب کان کھول کر سنیں. ہمارے نبی نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا فرشتہ تم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان. پوری رات فرشتہ ہمارے قریب ہوگا اور شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. تو بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤ یہ آیت الکرسی جو ہے نا اس میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. ایک آیت الکرسی پورا مجمع بولے گا اللہ کا نام کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ. ہاں یہ علماء کرام جانتے ہیں اس میں ظاہر اس میں ضمیر اشارہ کنایا سب کو ملا کر ایک آیت الکرسی 10 5 اور 2 کتنا ہوا؟ آپ لوگوں کو گننا ہے. آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ 17. دیکھو میں پڑھوں گا آپ صرف 1 2 3 4 5 بولتے جاؤ گے. چلو شروع کریں. ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں. اللہ پورا مجمع بولے لا الہ الا ہو الحی القیوم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہو 7. ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده 8. إلا بإذنه 9. يعلم میں ہوا جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه 11. الا بما شاء کے اندر ہوا چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. آپ نے اپنی انگلیوں پر گنا ہوگا آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے 17 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے. ارے میرے تاج پور والوں اگر کوئی ندامت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پکار لے 17 مرتبہ اللہ کو اللہ کے طریقے پر پکارے بتاؤ نا یہاں آیت الکرسی مکمل ہوگی اور وہاں معافی کا خزانہ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آیت الکرسی بھائی؟ تو آیت الکرسی پھر ایک مرتبہ کہہ دو سب سے بڑا کون؟ اللہ. ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. ایک بہت عجیب بات پہ آ رہا ہوں. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ کون کون سن رہا ہے ذرا ہاتھ ایک بار پھر اوپر کر لیں. ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ؟ ایک بات سننا میں پھر وہ شروع والی بات میں آ رہا ہوں. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ ارے بولو نا اللہ بہت بڑے ہیں مگر ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟
मेरे प्यारो, अल्लाह को नहीं देखा, जहन्नम को देखा, इसीलिए गुनाह करते जा रहे हैं। आज मेरे प्यारो, जहां हमको लगता है कि कोई बड़ा है, बताओ वहां पर हम मिस्टेक करते हैं। भाई पुलिस के डर से गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती, कभी किसी इंस्पेक्टर का डर होता, कभी किसी मिनिस्टर का डर होता, कभी किसी बड़े ओहदे वाले का डर होता, क्योंकि वो नजर आता है, वो नजर आता है तो हमें उसका डर होता है। लेकिन आज ताजपुर वालों, बुरा नहीं मानना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हमने जहन्नम नहीं देखा। इसलिए ये पूरा मजमा, जिसमें हमारी माँ भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, हम कितने गुनाह करते हैं मेरे प्यारों। हमारे मोबाइल पर, या आप सबके पास मोबाइल होगा, हम सबके मोबाइल पर कितना गुनाह होता। अल्लाह की कसम, हमारे मोबाइल पर जीना होता है, हमारे मोबाइल पर चोरी होती है, हमारे मोबाइल पर गीबत होती है, हमारे मोबाइल पे झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में एक दूसरे पर तोहमत लगाई जाती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में गेम पर गेम देखी जाती है, हमारे मोबाइल पर आखिरी दर्जे का नंगापना होता है, हमारे मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारे अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी हमसे नाराज है। बल्कि ताजपुर वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे समाज में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अब पूरा मजमा एक साथ में बोले, हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत डेंजर है, बराबर गौर से सुनना। और मैं नहीं कहता, ये जितने उलमा बैठे ना, सही में कहता हूँ, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा है, इसलिए मजबूरन आज के हालात में ये कहना पड़ता है। मेरे प्यारों, हमें दुनिया वालों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े इंसानों का डर लगता है, अरे हमें जिन्नातों का डर लगता है, हमें जंगल के दरिंदों का डर लगता है, लेकिन मेरे प्यारों डर नहीं लगता हमें तो किसका? क्योंकि हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान पाक की तफसीर के मुताबिक बता रहा हूँ, कयामत में अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे, बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। यानी आमीन नहीं बोल रहे हो, साथ में बोलो आमीन, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। साथ में बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, और पूरा मजमा सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। सिर्फ इतना मुझे बताना है मेरे प्यारो, कल कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे, हालांकि जहन्नम बहुत दूर होगी, अरे बोलो जहन्नम कई किलोमीटर दूर जहन्नम होगी, लेकिन जहन्नम के शोले भड़कते होंगे, जहन्नम का धुआं भड़कता होगा, जहन्नम की आग बाहर निकलती होगी, जहन्नम की तपिश बाहर आती होगी, और वो बहुत दूर होगा, बंदा बहुत दूर है, और बोलो जहन्नम बहुत। लेकिन वो तड़प तड़प कर कहेगा, अल्लाह अल्लाह मेरे को लगता ये मेरी खाल उतर जाएगी, अल्लाह ये जलन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा तू तो जहन्नम से बहुत दूर है, अभी तो तुझे जाना है, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह कहेंगे तुझे तो वहां जाना है, कुछ कहना हो तो कह दे, अल्लाह कहेंगे कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि जहन्नम में जाना है, हमने तेरा फैसला जहन्नम का कर लिया है, तुझे जहन्नम में जाना है। क्या कहेगा मालूम? हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? क्या कहेगा मालूम अल्लाह को? अल्लाह अगर ऐसा करे तो अल्लाह पूछेंगे क्या करना? कहा अल्लाह मेरे बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे अल्लाह। ये इंसान कहेगा। आज कितनी मोहब्बत है अपने बेटे से, बेटी से, पोते से। हर दादा को पूछो अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करता है, हर नाना को पूछो अपने नवासे और नवासियों से मोहब्बत करता। लेकिन यही दादा, यही नाना, यही बाप कल क़यामत में कहेगा अल्लाह मेरे बेटे ले ले, मेरी बेटियां ले ले, अल्लाह मेरे पोते पोतियां नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मालूम है अल्लाह क्या फरमाएंगे? और कुछ बोल ले, और भी कुछ बोल, तो क्या कहेगा? अल्लाह मेरी बीवी को भी ले ले, मेरे भाई को भी ले ले, अल्लाह जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और बोल। मेरे ताजपुर वालों यही हद पर आएगा, कहेगा अल्लाह मेरी माँ को भी जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दे। लेकिन अल्लाह जहन्नम बहुत खतरनाक है, अभी तो कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे बदन की खाल उखड़ रही है। ए अल्लाह 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 मेरे अम्मा अब्बा को भी जहन्नम में डाल दे। अल्लाह कहेंगे और बोल, तो क्या कहेगा मालूम? ए अल्लाह अल्लाह जैसे हम ताजपुर में हो, कहेगा अल्लाह ये पूरा ताजपुर, अल्लाह पूरा कलकत्ता, अल्लाह अल्लाह पूरा मेरा खानदान, अल्लाह मेरा कबीला, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और कुछ बोल,
تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ، نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیارو جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی، اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیارو، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا، باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے، پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے، اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا، اللہ کو بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے، جہنم کی آگ کو بجھانا نا۔ تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی۔ اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی، حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی، بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے ہیں نا، کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے۔ پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں۔ جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے، تو وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے، بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو، تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں۔ کہتے آ گئے۔
کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا. کہا آ گئے. کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ دو فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے. بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں کسان ہے وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا, غریب آدمی تھا, کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے وہ جو کسان تھے نا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں. جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا کہ اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں غریب آدمی, میں مزدور آدمی, یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا, آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے, آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا, میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو, میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے, ان کا تخت ایک طرف ہے, ہوا پر حکومت ایک طرف ہے, انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے, وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب. تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہم نے جہنم کو سنا, بھائی بولو سنا. آگ بجھانا ہے جی, ارے ہاں یا نہیں؟ جی. کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تو 3 کام کرنے ہیں, کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا, چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو. آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے؟ جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر. کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے. گردن جھکا دے, بالکل گردن جھکا دے, آنکھیں بند, آنکھیں بند. ہم سب ایک ساتھ میں, یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند, گردن جھکا دے. ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا, بلند آواز سے. ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب, وہ دل میں ذکر کرے, ان کی آواز پردہ ہے, آپ کی آواز پردہ نہیں ہے. سب ساتھ میں ذکر کریں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو شروع کریں, شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. پورا مجمع الا اللہ پر زور دے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ, لا الہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا. کون کون تیار ہے بولو؟ کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو، ذکر بہت بڑی عبادت ہے. بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اچھا میرے پیارو، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں. بولو کوئی خاص جگہ. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے. بولو سبحان اللہ. میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی. صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے. بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے. جہنم کو بجھانا ہے میرے پیارو. آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر. چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا، علماء بیٹھے، کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں، کب مرے. اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے. معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی. ہم سب لوگ ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ. یہ علماء سے نہیں کہہ رہا، یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے. نہ میرے پیاروں بہت آسان ہے. میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو. 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ. اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، چلو 10 منٹ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. ہاں بولو سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. سنتے جاؤ. نمبر 1 ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. سبحان اللہ. پہلا ثواب. اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000. ساتھ میں بولو نا کتنی؟ 1000. آگے چلتے جائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آ جا، اللہ کہیں گے میری بندی آ جا. پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے. پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کتنی فضیلت ہو گئی؟
तीसरी फजीलत सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती ही, हमारे नबी फरमाते क़यामत में पेशानी पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह कहेंगे आ मेरा बंदा आजा, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा बंदा आजा। अल्लाह फरमाएंगे तेरी पेशानी पर लिखा कि तू जिया तो भी कलमे के साथ, मरा तो भी कलमे के साथ, कब्र में गया तो भी कलमे के साथ, और क़यामत में मेरे पास आया तो भी पूरे ईमान के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? अरे बोलो ना कितने फायदे हो गए? 1000 रहमतें, बोलो सुभान अल्लाह। जहन्नम का धुआं भी हराम, बोलो सुभान अल्लाह। ईमान के साथ अल्लाह की मुलाकात करने का, बोलो सुभान अल्लाह। और चौथी बात, इस पर सब आमीन कह देना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत में उसकी सिफारिश करूंगा और मेरी सिफारिश पर अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देगा। कितने फायदे हो गए? 5वां फायदा बहुत प्यारा, आप सबको मालूम है क़यामत में प्यास लगेगी। हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, प्यास लगेगी। अभी देखो हमको पसीना यहाँ तक है, क़यामत में जैसे पसीने का दरिया होगा, हाँ किसी के यहाँ पाँव तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक होगा, ऐसा पसीने का दरिया होगा। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा हौज होगा, बड़ा हौज, और उसमें पानी होगा। अच्छा वो पानी कैसा होगा? सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो हौज होगा वो हौज का पानी कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया जो पानी होगा अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के हौज का पानी कैसा होगा? अबयद मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा, बोलो सुभान अल्लाह। और कैसा होगा? अबरद मिनल सलज, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले मेरे उम्मती जब क़यामत में आएंगे पसीने में होंगे, हमारे नबी फरमाएंगे आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले रोजाना आगे आ जाओ। हमारे नबी फरमाते मैं अपने हाथ से तुम्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो एक कतरा पानी पी लेगा कभी भी प्यासा नहीं होगा। हमारे नबी ने फरमाया मन शरीबा मिनहु कतरा लम यज़मा अबदा, जिसने एक घूंट पानी का पी लिया कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में भी शरबत पिएगा तो मारे शौक के पिएगा, मारे प्यास के नहीं पिएगा। तो मेरे प्यारो 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले का इतना बड़ा इनाम क्या फरमाया हमारे नबी ने? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, हमारे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन में अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। कितने फायदे हो गए? 5, बोलो साथ में बोलो कितने फायदे हो गए? अब जो छठा फायदा मेरे प्यारो बहुत प्यारा है, सब पढ़ेंगे, बोलो 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनना, छठा फायदा को कड़ी से जोड़ना। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बात हो गई थी, अब क्या आगे? हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। आगे हमारे नबी फरमाते वो जन्नत में कहाँ होगा, कौन सी मंजिल पर होगा? सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो जन्नत में कौन सी मंजिल पर होगा? हमारे नबी फरमाते जन्नत में जो मंजिलों पर शहीदों की जमात होगी 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला भी वहीं पर मौजूद होगा। यानी जहां हजरत हमजा हमारे नबी के चचा होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन होंगे, हम 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले वही होंगे। और हदीस पाक में लिखा कि हम अल्लाह को कहेंगे अल्लाह तूने शहीदों के साथ मुझे जमा किया, मैं तो शहीद नहीं हुआ, अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है मेरा बंदा तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन 100 मरतबा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था, और जो पढ़ता था मैंने उसको वो मर्तबा दिया जो मैंने शहीदों को मर्तबा अता किया है। तो मेरे प्यारो बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम, फिर एक मर्तबा बोलो, पहला काम अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम दरूद पढ़ना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करें, बोलो करें, बोलो 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 पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूं, सब सुनेंगे ना? टाइम हो गया आपका? नहीं मेरा टाइम हो गया। आप सब बराबर सुन रहे हो ना भाई? थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे और बहुत प्यार से सुने मेरे दोस्तों। एक मर्तबा
ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں آئے، بولو ایسے گھر میں ہمارے نبی آئے. اچھا، یہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ یعنی ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں روٹی پکا رہی ہے. ساتھ میں بولو کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا. اچھا، اچھی خاصی روٹی پک گئی ہے، صرف 2-3 روٹیاں باقی ہے، بس وہ روٹی کو یوں لینا ہے. اور اس کو اس زمانے میں جو توا ہوتا تھا، توا ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے توے ہوتے، وہ فرائی پین ہوتا ہے، اس زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے. مطلب ہے کہ بس 2-3 روٹی پکانا باقی ہے، اس کو صرف تنور پہ رکھنا، توے پر رکھنا ہے. اچھا، ہمارے نبی آئے. اچھا، میں ایک بات یہاں پر روکتا ہوں، ہم لوگ بھی میاں بیوی کیا ویسی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی محبت کرتے تھے؟ جی نہیں. میرے پیاروں، معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں میں جو دیکھا جاتا ہے، کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا میرے پیاروں. کبھی کوئی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے، کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی بیوی سے جہیز مانگ رہا ہے. اتنے بچے ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کہتا ہے میری قسمت پھوٹی تھی، تو میرے گھر پر آئی، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا. میرے پیاروں، باہر کی دنیا میں وہ جماعتوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں وہ خانقاہوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں اتنی بڑی داڑھی ہے، باہر کی دنیا میں 5 وقت نماز کا پابند ہے. ارے میرے جیسا نالک باہر کی دنیا میں لمبے لمبے بیان کرتا ہے، اور گھر میں جا کے بیوی کو ٹارچر کرنا، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا، بیوی کو اس کی ماں کی گالی دینا، بیوی کو اس کے باپ کی گالی دینا. میرے پیاروں، کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ جی نہیں. باہر کی دنیا میں ہم کچھ اور ہیں، گھر کی دنیا میں کچھ ہم اور ہیں. باہر کی دنیا میں فرشتہ نظر آتا ہے، اور گھر میں تیرے سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوگا. معلوم ہے، ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، مردوں میں سب سے اچھا مرد کون سا؟ مردوں میں ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو صبح میں چاش کی نماز پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھے، یہ نہیں کہا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم لأہلیکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. میرے پیاروں، یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں، یا تو بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی سے ناراض ہے، دو میں سے کیا ہے؟ ناراض تو نہیں نا بیوی سے؟ بولو نا، کریں گے نا محبت کی باتیں. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا تو ایک آدمی اتنا خوش ہو گیا، کہا مولانا ایسا بھی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ایسا حدیث میں ہے؟ اشرف سن لے، عمل کرے گا نا؟ سوچ کے کرنا، آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سوچ کے کرنا. معلوم ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، یہی حضرت عائشہ. بولو کون حضرت؟ سن رہے بیٹا؟ تو سن رہے. ہاں، میاں بیوی کی بات آئی تو تیری آنکھ کھل گئی. ابھی تک یہ سو رہا تھا، جھٹکے مار مار کے سو رہا تھا. یہاں میاں بیوی کی بات آئی، دیکھو کتنا خوش ہو گیا. لیکن میں بہت مونس سہرا بہت پتے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. حضرت عائشہ نے آپ کو پانی دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ عائشہ، اگر میں بھوکا رہوں اور کوئی مجھے کھجور لا کر دے اور شہد لا کر دے، وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا عائشہ تیرا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتاؤ، کوئی بیوی سے ایسے محبت کی بات کرے، نبی کی سنت کو زندہ کرے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی، مجھے بھی آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ اگر میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا نہ ملا ہو، لیکن کوئی میرے سامنے شہد لے کر آوے اور شہد کے ساتھ میں مکھن یعنی بٹر لے کر آوے اور کہے کہ دونوں کو ملا کر کھانا ہے، حضرت عائشہ فرماتی، میں بھوکی رہنا پسند کروں گی، لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب کوئی محبت سے بیوی کو آئی لو یو بولے نا، 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو جا کر بولو گے؟ ابھی یہ بیویوں کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے مولی سہراب. ابھی جا کر بولے گا نا تو سیدھا جواب نہیں دے گی. دوستو، قاری صاحب کا آپ نے بیان سنا، بہت ہی زبردست تھا. اگر آپ کو بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.